السلام علیکم ناظرین، حمزہ خان حاضر ہے دا خان شو کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم جب ہم نے اسرائیل اور ایران کی کنفلکٹ کو چھوڑا تھا تو اسرائیل نے ایک بہت زبردست ایئر فورس حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، جس کی وجہ سے ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمپلیٹلی مفلوج ہو گیا اور اس کے بعد ایران کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی کافی دیر چلتی رہی، یہاں تک کہ جون 12 کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کو نان کمپلائنٹ قرار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے جس کا ایران جو ہے وہ سگنیٹری ہے، اس کی ٹرمز کو ایران پورا نہیں کر رہا، اور الزام یہ لگا کہ ایران کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی یورینیم انریچمنٹ کو 3.5% انریچمنٹ تک رکھے، جبکہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اور IAEA کی رپورٹ کے مطابق ایران تقریباً 60% انریچمنٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہ جو لیول ہے انریچمنٹ کا، یہ نیوکلیئر ویپن کی کریشن کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد پوری دنیا سے ایران کے اوپر جو ہے وہ کنڈمنیشن ہوئی۔ سب لوگوں نے، یورپ کے لوگوں نے جو ہے وہ کنڈیم کیا، مڈل ایسٹ کے لوگوں نے کنڈیم کیا، امریکہ کی ٹرمپ کی ایڈمن نے یہاں تک کہا کہ اس بات کی وجہ سے ایران کے اوپر کوئی سٹرائک ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ مگر ایران نے اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنے کی بجائے چند دن کے اندر اندر ہی ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ اپنا ایک نیا یورینیم انریچمنٹ پروگرام اناؤنس کر دیا، اور یہ بھی اناؤنس کیا کہ اس انریچمنٹ پروگرام کے اندر 6th جنریشن کی سینٹریفیوجز استعمال ہوں گے۔ یہ اناؤنسمنٹ کہ فوراً بعد جنگ کے بادل مڈل ایسٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر سے لہرانا شروع ہو۔ جون کی 13 تاریخ کو اسرائیل نے ایک بہت خوفناک حملہ کیا ایران کے اوپر، اور اس حملے کا ریشنل انہوں نے، یعنی کہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایران نیوکلیئر ویپن کی کریشن کے اندر پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پہنچ گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن اب ایران ڈیولپ کرنے میں ایران چند ہفتے یا چند مہینے ہی دور ہے، اور اگر اس موقع کے اوپر ایران کو روکا نہ گیا تو ان کا نیوکلیئر ویپن ڈیولپ ہو جائے گا، اور دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ ہو، اسپیشلی اسرائیل جو کہ سمجھتا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر ویپن کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے مڈل ایسٹ کا بیلنس آف پاور نہ صرف یہ کہ خراب ہو جائے گا، بلکہ وہ ان کو یہ بھی شک ہے کہ ایران جن گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے حماس ہے یا دوسرے کچھ اور کالعدم اور تنظیمیں ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن آ گیا تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں یقیناً کسی ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ کوئی نہ کوئی نیوکلیئر ویپن لگ جائے گا۔ ایران نے، اسرائیل نے ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا ایران کے اوپر، اور 3 مین چیزوں کو نشانہ بنایا۔ نمبر 1 اس کے اندر نیوکلیئر فیسیلیٹیز تھی، نمبر 2 اس کے اندر آئل کے ڈیپوز تھے، اور نمبر 3 اس کے اندر تھے ایران کی میزل لانچنگ جو فیسیلیٹیز ہیں ان کے اوپر، یعنی کہ جہاں سے ایران اپنے راکٹ کے حملے کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اس حملے کا نام اسرائیل نے رائزنگ لائن رکھا، اور اس حملے کی جو ملٹری کے پرسپیکٹو سے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے بہت سارے ویپنز ایران کے اندر سمگل کیے، ایران کے اندر اپنی ایک فوجی سیکرٹ بیس قائم کی، اور اس بیس کو استعمال کیا اس حملے کو جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ مگر ایک اور چیز جو کہ شاید دنیا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی وہ یہ ہوئی کہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، بلکہ اسرائیل نے ایران کے بہت سارے بڑے بڑے لیڈرشپ کے ناموں کو اسیسینیٹ کر دیا، جن میں ایران کا چیف نیوکلیئر سائنٹسٹ شامل ہے، IGRC کا چیف شامل ہے، ان کا انٹیلیجنس کا چیف اور اس کا ڈیپٹی دونوں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے 20 ٹاپ عہدیدار ایک سیکرٹ انڈر گراؤنڈ بیس کے اندر میٹنگ کر رہے تھے، جس کی موساد نے انٹیلیجنس کی رپورٹ دی پیچھے، اور اسرائیل نے اس جگہ کے اوپر اٹیک کیا اور ان 20 کے 20 کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اس چیز نے باقی اٹیکس کے ساتھ ملا کر ایران کو ایک بہت ہی کمزور حالت میں چھوڑ دیا۔
جس میں لگ یہ رہا تھا کہ ایران کی ملٹری اور دوسرے جو اداروں کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور ایران جو ہے وہ اس وقت فیصلہ کرنے کی قوت کھو چکا ہے شاید۔ بہرحال ایران جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھا، ایران نے میزائلوں کے، راکٹوں کے اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے اوپر بہت بھاری پیمانے کے اوپر شیلنگ کی، جس کے اندر زیادہ تر چیزوں کو تو اسرائیل کے جو آئرن ڈوم ہے اس نے انٹرسیپٹ کر لیا ہوا کے اندر ہی، مگر کچھ راکٹ اور کچھ ڈرونز جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرے بھی، جن میں ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹارگٹ تھا وہ حائفہ تھا، جہاں پہ اسرائیل کی جو ہے وہ یہ آئل کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے متعدد سویلین جگہوں کے اوپر بھی یہ میزائل گرے اور سویلین لاس بھی ہوا، مگر اگر ایران کے مقابلے میں ان لاسز کو دیکھا جائے کہ اسرائیل نے کتنا لاس کیا ہے ایران کا اور ایران نے کیا لاس کیا اسرائیل کا، تو اس میں کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اسرائیلیوں کے مطابق ان کے قریباً 40 بندے جو ہے وہ اس کے اندر کیجولٹی بنے، جبکہ ایران کے اندر درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کی بے شمار فیسلٹیز تباہ ہو گئی۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے جیٹ ہوا کے اندر ایران کے اندر فریلی گھوم رہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایران کے پاس جو اس وقت اسرائیل کے جیٹس کو روک سکے اپنے اوپر فلائی کرنے سے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کمپلیٹلی مفلوج ہو گیا اور اب بامبنگ اسرائیل نے روکی نہیں۔ اس کام کے بعد ایران نے کاؤنٹر سٹرائک کی، اسرائیل نے پھر سے سٹرائک کی، ونس اگین جو IGRC کا نیا چیف تھا اس کو پھر سے اسیسینیٹ کر دیا گیا اور مختلف تنصیبات کے اوپر دوبارہ حملے ہوئے، جس کے اندر میزل لانچنگ فیسلٹیز کے بھی اوپر حملے ہوئے، عرق کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر حملہ ہوا، فورڈاؤ کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر حملہ ہوا، جس کے بارے میں ایران کا تصور یہ تھا کہ یہ سیکرٹ فیسلٹیز ہیں، ان فیسلٹیز کے اوپر بھی حملہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کہاں ہیں اور کس طرح آپریٹ ہوتی ہیں۔ امیڈیٹلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریئیکشن آیا، تقریباً تمام لوگوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا کہ ایران اور اسرائیل دونوں تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر سٹرائکیں نہ کریں، یہ جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، نہ دنیا کے لیے نہ مڈل ایسٹ کے لیے۔ مگر مین اس کے اندر جو بات ہے دیکھنے والی وہ یہ تھی کہ امریکہ کیا کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ہم اسرائیل کے ڈیفنس کے اندر یقیناً مدد کریں گے اسرائیل کی، کہ یہ جو راکٹ کے حملے ایران کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں ہم اپنی کارروائی کریں گے، مگر ہم اس جنگ کے اندر اوفینس یعنی کہ اٹیک کرنے کے کسی بھی کام کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اسلامی ممالک کی طرف سے لوگوں نے کچھ باتیں تو کی، اسرائیل کو کنڈیم بھی کیا، اٹیک کو برا بھی کہا، مگر کسی نے ایران کی عملی طور کے اوپر کوئی مدد نہیں کی، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہاں تک کہ جارڈن جو کہ اسرائیل کا ہمسایہ ملک ہے، اس نے تو ایران کے جو راکٹ کے حملے تھے ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں اسرائیل کی مدد کی اور زمین سے جو ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے اندر انہوں نے اپنی کارروائی کی۔ سٹرائکس اور کاؤنٹر سٹرائکس کا سلسلہ جاری رہا۔ جون 14 اور 15 کو بھی ایران نے ایک دفعہ پھر سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اسرائیل کی کیپٹل سٹی ٹیل اویو کے اوپر حملہ کیا، جس میں چند راکٹ ان کے ریزیڈینشیل ایریاز کے اوپر گرے، جس میں سویلینز کا لاس ہوا۔ یہ بات بھی پوری دنیا نے دیکھی کہ اسرائیل جب حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو اسرائیل پہلے وہاں کے سویلینز کے اندر اناؤنس کرتا ہے کہ سویلینز اس جگہ کو ایویکویٹ کر دے، اور پھر حملہ بھی فوجی تنصیبات اور جو ہے وہ اسپیشل گورنمنٹ کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے، جبکہ ایران نے سیدھا سویلینز کے اوپر حملہ کیا، جس میں حملے میں ایک اسرائیلی ہسپتال بھی نشانہ بنا۔ تو پوری دنیا کے اندر جو سینٹیمنٹ تھا نا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہ ایران کے خلاف ہی گیا اس معاملے کے اندر۔ اب ونس اگین اس کی مین وجہ تو یہی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں، اور یہی بات جو ہے وہ دنیا کے سب لوگ جو ہے وہ ایران کو کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی بات کر لو، اپنی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو ہے وہ کسی ڈیل کے اوپر آ جاؤ۔ مگر آیت اللہ خمینی جو کہ اصل پاور ہیں ایران کے اندر، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں
کہ ایران کے اندر جو پارلیمان ہے, جو سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کو بھی سپریم لیڈر ہی اپوائنٹ کرتے ہیں سارٹ آف, یعنی کہ وہ لیگلی تو نہیں ان کو اپوائنٹ کرتے, مگر جن کے سر کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے وہی ہمیشہ لیڈرشپ کے رولز میں آتے ہیں. اور ان کی جو ضد ہے کہ ہم نے ایران کو جو ہے وہ نیوکلیئر ایران کا جو پروگرام ہے اس کو بند نہیں کرنا, یہ اس کا سارا ری ایکشن ہے جو کہ جس کا جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ رزلٹ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ. یونائٹڈ نیشنز کے اندر G7 ممالک کا ایک میٹنگ ہوئی, سب نے ایران اور اسرائیل دونوں کو ڈی ایسکیلیشن کا مشورہ دیا, مگر نظریں لوگوں کی امریکہ کی طرف, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف تھی کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے. اب امریکہ کے اندر دو دھڑے بنے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر. ایک دھڑا جو کہ موسٹلی ڈیموکریٹس کا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ کو فوراً اپنے بوٹس اتارنے چاہیے ایران کے اندر اور جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اسرائیل کی طرف سے. جبکہ دوسرا دھڑا جو کہ موسٹلی ریپبلکنز کا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے علیحدہ رہنا چاہیے, بلکہ کسی بھی جنگ سے علیحدہ رہنا چاہیے دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ٹائم ہے کہ امریکہ اپنے اوپر فوکس کرے, ہم کسی اور جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اور ناظرین, یہ میں آپ کو بات بتا دوں, اس وقت اگر امریکی فوجی بوٹ ایران کے اندر اترے تو اگلے 10-15 سال پھر کہیں نہیں گئے, پھر یہ امریکہ اگلے 10-15 سال ایران کے اندر جنگ ہی لڑے گا. اور یہی بات امریکی لوگ نہیں چاہتے, 60% لوگ جنگ نہیں چاہتے, مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے 80% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے امریکہ کو کوئی اٹیک کرنا پڑے ایران کا تو ٹھیک ہے, امریکہ کر دے. اب لگ بھی یہی رہا ہے کہ شاید ایسا ہی کوئی معاملہ ہو جس میں اگر امریکہ اپنی فوج ایران میں نہ بھی اتارے تو بحری بیڑے تو ان کے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جو ہے وہ سمندروں کے اندر, جو کہ ایران کے خلاف انہوں نے لانچ کیے ہیں, اور ان کی بیسز بھی تیار ہیں. اور اسرائیل کے جو ڈیفنس کے اندر انہوں نے انٹرسیپشن کیے ہیں ایران کے میزائل, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو کیا ہوا, خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ امریکہ کا لیٹسٹ ویپن جو ہے وہ شاید استعمال ہو فورڈاؤ کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کرنے کے لیے. اب ناظرین, دو باتیں پہلے یہاں پہ کرنا ضروری ہے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ فورڈاؤ کی جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہ ایک پہاڑ کے اندر زمین کے نیچے قائم ہوئی تھی, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ 5 منزلہ یعنی کہ تقریباً 70 فٹ کی کانکریٹ کی جو ہے وہ بنکر ہے جو اس کے اندر وہ فیسلٹی قائم ہے. اور اسرائیل کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس بنکر کو تباہ کر سکے. مگر امریکہ کے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے لارج پیمانے کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے وداؤٹ یوزنگ نیوکلیئر ویپنز. پہلا تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح شام کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے مدر آف آل بوم چلایا تھا جو کہ 21,000 پاؤنڈ کا آرڈیننس کیری کرتا ہے. اب یہ جو دوسری نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو کہتے ہیں دا بنکر بسٹر بوم. اب یہ بنکر بسٹر بوم ایک انتہائی خوفناک ویپن ہے. اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بوم ہے, 30,000 پاؤنڈ کا آرڈیننس یہ کیری کرتا ہے. اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص ری انفورسڈ ہارڈنڈ شیل کے اندر یہ بوم ہوتا ہے, اور یہ بالکل اس طرح ایکٹ کرتا ہے کہ یہ پہلے جا کر گولی کی طرح زمین کو پینیٹریٹ کرتا ہے, اور زمین کے نیچے یہ 200 فٹ نیچے تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے, اور اس کے بعد یہ بلاسٹ ہوتا ہے. صرف ایک ہی دنیا میں جہاز ہے جو اس بوم کو کیری کر سکتا ہے, اور وہ امریکہ کا B-2 اسپرٹ بامبر ہے. یہ بامبر ایک انتہائی خوفناک ویپن ہے اٹ سیلف. یہ جو جہاز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نظر نہیں آتا, یہ ایک ایسی جو ہے وہ مٹیریل سے بنا ہوا ہے جو شعاؤں کو یا تو ابزارب کر لیتا ہے یا ادھر ادھر ریفلیکٹ کر دیتا ہے, ریڈار کے اندر نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ یہ اتنا اوپر اڑتا ہے کہ یہ ارتھ کے اسٹریٹوسفیئر کے اندر جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے, تو اس کو دیکھنے کی کوئی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو موت لے کے آتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتی کہ کہاں سے آ رہی ہے. اور ہر B-2 اسپرٹ بامبر
2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, जिसका मकसद ये है कि पहला बंकर बस्टर जाकर फोर्डाओ के अंदर जैसे जो है वो लगेगा, वो पेनिट्रेट करेगा, जमीन के नीचे ब्लास्ट होगा, एक सुराख बन जाएगा। फिर उस सुराख के अंदर दूसरा बॉम्ब लॉन्च किया जाएगा जो उसको फर्दर गहरा करेगा और फिर वहां पे जाके दोबारा ब्लास्ट होगा। और ये वह चीज है जिससे ये जो फोर्डाओ की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बंद किया जा सकता है। इसराइल ने फोर्डाओ के ऊपर अटैक किया है, मगर वो सरफेस लेवल के ऊपर अटैक रहा है, वो ज़मीन के नीचे नहीं जा सका। और डिफेंस एनालिस्ट पूरी दुनिया के कहते हैं कि ज़मीन के नीचे वो फैसिलिटी अभी भी कायम और दायम है। 16 जून को इसराइल ने एक और दफ़ा बहुत ही खौफनाक हमला किया। ईरान की मेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिस तरह हमारे यहाँ पे PTV है, उनकी मेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बिल्डिंग को निशाना बनाया और कुछ और तंसीबात को भी निशाना बनाया, जिसके ऊपर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो कंडेम किया इस अटैक को और वॉशिंगटन से मदद की अपील की। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक तरफ ईरान की पार्लियामान के अंदर अमेरिका के झंडे को आग लगाई जाती है और कहा जाता है डेथ टू अमेरिका, अमेरिका की मौत हमारा मकसद है, और दूसरी तरफ अब वो वॉशिंगटन से अपील कर रहे हैं कि भाई इसको जो है वो रोका जाए, इन अटैक्स को, ये क्राइम ऑफ एग्रेशन है। तो मुझे ना अब ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब इस बात का कोई वजन नहीं है। या तो आपने ये ना कहा होता कि डेथ टू अमेरिका और तलकात बनाए होते दुनिया के साथ। अब आपके तलकात भी नहीं है दुनिया में किसी ममालिक के साथ दोस्ताना लेवल के ऊपर। रशिया यूक्रेन के अंदर एंगेज है, उसने ईरान की जो है वो कोई मदद इस वक्त नहीं कर सकता। चाइना का आपको पता है कि वो नॉन इंटरवेंशन टाइप की उनकी पॉलिसी है, वो सीक्रेट लेवल के ऊपर तो शायद कोई काम कर दे, मगर उन्होंने ओपनली आके मदद नहीं करनी। अब ईरान की नज़रें वॉशिंगटन की तरफ उठ गई हैं कि भाई हमारी मदद करो, इस जंग को रोको, देखो ये ज्यादती हो रही है। अच्छा, ये इस बात के दौरान ये कहना ज़रूरी है कि जून 16 की इस इसराइली स्ट्राइक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि इस वक्त अमेरिकन एडमिन मिडिल ईस्ट के मेजर प्लेयर्स को मिलाकर ईरान के साथ एक डील करने की कोशिश कर रही थी। अंडर हैंडेड, पर्दे के पीछे वो डील करने की कोशिश की जा रही थी, और उस डील का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि इसराइल ने स्ट्राइक कर दी और वो मामला जो है वो वापस गर्म हो गया। ईरान ने काउंटर स्ट्राइक की इसराइल के ऊपर। वंस अगेन ईरान ने इसराइल की सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया, क्योंकि इसराइल की फौजी तंसीबात इतनी ज़्यादा सिक्योर हैं अमेरिका की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से कि उनके ऊपर तो स्ट्राइक करना ही बड़ा मुश्किल काम। जंग फिर से गर्म हो गई, इसराइल ने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। जून 17 को ईरान के एक IRGC के एक ओहदेदार ने टीवी के ऊपर ये बात की कि अगर इसराइल ने कोई और कार्रवाई की और कोई इससे ज़्यादा खतरनाक कार्रवाई की ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा। इमीडिएटली हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को रिफ्यूट किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हरकत हम नहीं कर सकते। मगर दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने जो शाह ऑफ ईरान को वापस लाने की मूवमेंट चली हुई है दुनिया के अंदर, उसमें शाह को के खिलाफ भी एक जो है वो ट्वीट कर दी, और उसके अंदर उन्होंने खैर जो है वो बहुत ही गालम गलोच की शाह को, और उसको कहा कि ये बहुत ही गलत आदमी है और गद्दार है, इस तरह की बात की। तो पाकिस्तान का भी स्टांस 100% कंफर्म नहीं है इस मामले के अंदर। जून 18 को जनरल नासिम मुनीर जो है वो, आपको पता है कि वॉशिंगटन के अंदर लंच के ऊपर जो है वो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनमें जो बातें इस वक्त मंजर आम के ऊपर हैं वो ये हैं कि भाई काउंटर टेररिज्म की जो है वो कैंपेन्स के ऊपर इन्होंने कोऑपरेशन का इजहार किया, इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर के ऊपर बातचीत हुई, और भी चंद बातें हुई। मगर कहने वाले मुख्तलिफ ओपिनियंस रखते हैं। ज़्यादातर ओपिनियंस जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, आपको पता है मुझे तो उनके ऊपर एतबार नहीं है और ना ही मेरी नाजरीन को उसके ऊपर ज़र्रा बराबर भी एतबार होना चाहिए। मगर दुनिया में जो रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं इस वक्त, उनके ओपिनियंस के मुताबिक 3 और बातें हो सकती हैं जो ट्रंप ने जनरल साहब के साथ की। नंबर 1, उसके अंदर बात ये होगी
کہ ایران اور اسرائیل کے معاملے کے اندر پاکستان جو ہے وہ کوئی حرکت نہ کرے اور خاموشی اختیار کرے عملی طور کے اوپر. اناؤنسمنٹس کرنا، بیانات دینے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. مگر عملی طور کے اوپر یقیناً پاکستان کو جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے یہ اشارہ آیا ہوگا کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا اس معاملے کے. دوسری بات جو کہ اب ونس اگین میں یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ یہ صرف دنیا کے اینالسٹ کا اوپینین ہے، پتہ نہیں اصل میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. دوسری بات جو کی ہوگی وہ یہ کی ہوگی کہ اگر امریکہ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں اترنا پڑا تو پھر پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس معاملے کو اپنی بیسز دے کے اور دوسرے بہت سارے طریقوں سے، جس طرح پاکستان نے افغانستان کے خلاف امریکہ کے مارکے کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، چاہے وہ بیسز دے کے ہو چاہے وہ کسی بھی اور طریقے سے ہو. ونس اگین یہ اسپیکولیشن ہے. اور تیسری بات جو کہ شاید اس موقع کے اوپر اتنی امپورٹنٹ نہ رہی ہو مگر ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان کی کسی بات کی طرف بھی ٹرمپ نے اشارہ کیا ہو. اب اصل میں یہ باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یہ تو وقت ہی بتائے گا. امریکہ اس وقت جنگ میں اترنے کا کوئی اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ یا کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر امریکہ اپنے بنکر بسٹر راکٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ہے وہ نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے امریکہ کی نفرت جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر بڑھے گی، کم نہیں ہوگی بہرحال. مگر آپ دیکھ لیں دوسری طرف سعودی عربیہ کے ولی عہد محمد بن سلمان کے بیانات کو، انہوں نے بھی جو ہے وہ قطعی ایران کی سائیڈ نہیں لی، حالانکہ ڈی ایسکیلیشن کا مشورہ انہوں نے بھی دیا، مگر وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس کسی قسم کا نیوکلیر ویپن ہو. کیونکہ اگر ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہوگا نا ناظرین تو پھر سعودی عربیہ کے پاس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بھئی ریجن کا بیلنس آف پاور تو برقرار رہنا چاہیے. اگر سعودی عربیہ کے پاس ہوگا تو دوسرے ممالک کویت اور قطر کے پاس بھی ہونا چاہیے، تو پھر یہ تو دوڑ ہی چل پڑے گی. اور اس دوڑ کو روکنے کے لیے اس وقت دنیا سمجھتی ہے کہ ضروری ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا جائے. اب اس کے اندر ناظرین ایک اور بھی بات ہے جو گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید امریکہ کو استعمال کر کر اسرائیل ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ آیت اللہ علی خمینی کی گورنمنٹ کو ختم کر کر کسی اور لوگوں کو ان پاور لانا چاہتا ہے. مگر ناظرین ہم نے دیکھا ہے دنیا کی تاریخ میں 1945 کے بعد سے لے کے آج تک جہاں کہیں کے اوپر رجیم چینج آپریشنز ہوئے ہیں نا، کسی ایک بھی جگہ کے اوپر اچھا رزلٹ نہیں ہے. ایون یہ جو عرب سپرنگ موومنٹ تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی موومنٹ ہے اور ینگ لوگوں نے چلائی ہے، اس کے بھی نتائج بہت اچھے نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہم نے رجیم چینج کی باتیں دیکھی ہیں، یہ جو خمینی کی گورنمنٹ ہے اس کو 70s کے اندر CIA نے جو ہے وہ کو کر کے آگے لے کے آئے تھے، یہ خود نہیں آئے پاور کے اندر. امریکہ کی مدد سے خمینی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایران کے اندر قائم ہوئی تھی. رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج ایران ایک جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ملک بن کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہوا ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ کیا تمام ایرانی آیت اللہ خمینی کی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں؟ ناظرین اس کا جواب ہے نہیں. ایک مخصوص گروپ آف پیپل ہے ایران کے اندر جن کی ریلیجیس اور فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے، جو کہ آیت اللہ خمینی کی گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. مگر زیادہ تر بندے ایران کے آیت اللہ خمینی کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی اس کی وجہ ہے اکانومی. لوگ ہمیشہ اکانومی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو یا کس بندے کو پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے. یہ انسانوں کی تاریخ ہے اور ایران کی اکانومی بالکل تباہ ہوئی بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے ایران کے اندر جو ہے وہ آئل اور اس کے پروڈکٹس کی پرائسز لوکل لوگوں کے لیے بھی انکریز کر دی گئی تھی، ایک ہی رات میں ڈبل کر دی گئی پرائسز.
پھر ایران کے اوپر مختلف سینکشنز لگی ہوئی ہیں جس سے اکانومی اور زیادہ انڈر پریشر ہے. نہ ایران باہر سے چیزیں خرید سکتا ہے، نہ ایران لوگوں کو چیزیں بیچ سکتا ہے. آئل کی پروڈکشن کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لمیٹیشنز لگی ہوئی ہیں کہ اس سے زیادہ آپ پروڈیوس نہیں کریں گے. تو ایران کے لوگ شاہ کو واپس لانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر وہ آیت اللہ خمینی کی گورنمنٹ سے بہرحال خوش نہیں ہے، جو کہ تمام جو ہے وہ میڈیا کی رپورٹس، لوگوں کی جو ایرانی ایکسپرٹس ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں دوسرے ممالک سے، جو ان کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے. یو اے ای کے بادشاہ شیخ محمد نے بھی ولیڈیمیر پیوٹن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ میڈیشن کی آفر کی کہ بھئی ہم آپ کے درمیان کوئی فیصلہ کروا دیتے ہیں، ہم آپ کے درمیان جو ہے وہ آربیٹریٹر بن جاتے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. مگر لگ نہیں رہا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل، اسپیشلی اسرائیل، کسی بھی بات چیت کے موڈ میں. اب اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایسے موڑ کے اوپر جہاں پہ ایران کو اسرائیل نے اتنا کمزور کر دیا ہے، وہاں پہ ایران کیوں بات کرے؟ ان کو کیا انسینٹیو ہے، ان کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا بھائی اس وقت بات کرتے؟ وہ تو چاہتے ہیں اور ان کی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کو ختم کریں اس موقع کے اوپر، اس کو دوبارہ اٹھنے نہ دیں. مگر ظاہری بات ہے ناظرین، کسی بھی دنیا کے ملک کو سارے کے سارے لوگوں کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک انتہائی غیر انسانی اور بربریت والی حرکت ہوگی، اور اس بات کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپ کرتا ہے، نہ کوئی اور بندہ کرتا ہے. یہ صرف اسرائیل کے اندر یہ سینٹیمنٹ ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مگر اتنے بڑے ملک کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں جا سکتا. اور یہ جنگ لڑے گا کون؟ ایران کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کون کرے گا؟ فوجیں کون بھیجے گا؟ امریکی لوگ تو نہیں چاہتے فوجیں بھیجنا. میرے خیال سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بات ٹیبل کے اوپر بات چیت کرنے کے ذریعے ہی ختم ہوگی، مگر اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ آیت اللہ خمینی کو اب کوئی بھی جو ہے وہ رہنے نہیں دینا چاہتا، اس کے ساتھ بات چیت بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایران کو بہرحال اپنا نیوکلیر پروگرام سٹاپ کرنا پڑے. اگر ایران اپنا نیوکلیر پروگرام ایران نے سٹاپ نہ کیا تو یہ جنگ مجھے بند ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور اگر یہ جنگ چلتی رہی تو مجھے صرف ایرانی لوگوں کی فردر نقصان نظر آ رہا ہے. اسرائیل کا نقصان اپنی جگہ، مگر وہ نقصان ہم نے اب تک جتنا دیکھا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایران کی جو ملٹری ہے نا، جو ایران کی فوج ہے، اس کی کیپیبلٹیز دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں. اب ریسنٹلی اسرائیل نے ایران کے جو مسل سائلوز ہیں، جہاں سے ایران گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ جو ہے وہ مسلس فائر کرتا ہے، راکٹس فائر کرتا ہے، ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. اور چند اور سٹرائکوں کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. ان کے ڈرونز کے جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر بھی حملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے. اور ناظرین، اسرائیل کی حرکتیں تو اس معاملے کے اندر یقیناً ظالمانہ اور جہریت آمیز ہیں، مگر ایک بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ کہ موساد کی انٹیلیجنس لیول کے اوپر جو مہارت ہے نا، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بات کلیئرلی بتا دوں کہ دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے. اور موساد کی جو انٹیلیجنس کے معاملات ہیں اس کی وہ اتنے زبردست ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کون بندہ کس وقت کدھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہی سٹرائک ہوتی ہے اور ادھر ہی وہ بندہ قتل کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس بندے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے نا وہ مار دیا ہے نا. تو ہم موساد کی مہارت کا جو ہے وہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. جون کی 19 تاریخ کو ناظرین، رشیا کے پریزیڈنٹ ولیڈیمیر پیوٹن اور چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان ایک جوائنٹ ٹیلی فون کال جو ہے وہ ہوئی، جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کو کنڈیم کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بھئی ہم لوگ اس کو میڈیٹ کرا دیتے ہیں اس بات چیت کو، اگر دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. مگر
اس وقت جو صورتحال ہے وہ لگ نہیں رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ بات چیت کرے گا. ایرانی تو اب بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ دنیا میں کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہماری بات کرا دو, مگر اسرائیل اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہم ختم نہیں کر لیں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور میرے خیال سے دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا بھی اوپینین اس سے ملتا جلتا ہے. وہ لوگ جنگ نہیں چاہتے, وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ کوئی جنگ مسلط کر دی جائے, اس کے لوگوں کو تباہ کیا جائے, مگر وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو پوری دنیا جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی اور چاہتی ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام بند ہو جائے. اگلی دفعہ ناظرین اسی معاملے کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم.